الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جنہوں نے تمہیں ذلیل عذاب میں مبتلا رکھا ہوا تھا۔ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور یہ تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ ایک وقت ایسا تھا تم ذلیل و خوار تھے، فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مجبور اور عذاب میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اور فرعون کو نیست و نابود کیا۔ اب اگر تم یہ سمجھ چکے ہو اور دل میں یقین کر چکے ہو کہ یہی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے متعلق تم کو بتایا گیا تھا، تو تم دل میں یہ یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اس وقت اس نے تمہیں عزت اور نجات دی اور فرعون کو ذلیل کیا، تو وہی رب اب بھی موجود ہے۔ سامعین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس سے قبل فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرو اور بچیوں کو زندہ چھوڑو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، فرعون کو اس بات کی اطلاع مل گئی۔ اس کے سپاہیوں اور دائیوں نے وہاں پہرا دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک دائیا اندر جا کر دیکھا کہ خدا کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن پر وہ دائیا عاشق ہو گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ اس بچے کو چھپا دیں، میں اس بچے کی جگہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے سپاہیوں کو دیتی ہوں کہ وہ اسے دریا میں ڈال دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یہاں کچھ دنوں کے بعد نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ جس بچے نے تمہیں نیست و نابود کرنا ہے وہ تو ابھی زندہ ہے۔ تو فرعون کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گھر جاؤ اور سب جگہ تلاش کرو۔ سپاہی بغیر اطلاع دیے اس گھر میں داخل ہوئے۔ جب اس گھر میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن مریم کی گود میں تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے انہیں چھپا دیا۔ سپاہی تمام جگہ تلاش کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملے تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ کی والدہ اور آپ کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اس جگہ چھپا دیا جائے جہاں فرعون کی رسائی نہ ہو۔ چنانچہ اسی طرح ہی کیا گیا۔ ایک بڑائی سانوم کو بلایا گیا اور اسے صندوق تیار کرنے کے لیے کہا۔ یہاں فرعون نے اعلان کیا کہ جو آدمی اس بچے کو لے کر آئے گا اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ سانوم مستری کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور وہ گھر سے نکلا کہ میں جا کر فرعون کو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں۔ جب دروازے پر پہنچا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیبت ناک آواز آئی اور وہ ڈر گیا۔ اس نے توبہ کی
اور صندوق لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیش کیا اور کہا کہ اس عظیم بچے کی مجھے زیارت کروائی جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ وہ پہلا شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ سامعین کرام، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہت عمدہ کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور بہت ہی افسردگی اور غمزدگی کے ساتھ آپ کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا۔ جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہایا اس سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل تک جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہایا گیا اور وہ صندوق نہر سے بہتا بہتا فرعون کے محل میں آ گیا، اس وقت فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ اور خدام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صندوق آ گیا ہے۔ خدام وہ صندوق اٹھا کر لائے۔ جب کھولا تو بہت خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون نے کہا، یہ تو وہی بچہ ہے جو میرا دشمن اور میرا قاتل ہے۔ میری قسمت دیکھو کہ میرے سامنے خود بخود آ گیا ہے۔ جب قتل کرنے لگا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں بے اولاد ہوں اور ایسا چاند جیسا بچہ ملنا بہت مشکل ہے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ بہت منت و زاری کی تو فرعون خاموش ہو گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بچہ بنا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی کمزوری، ذلت اور تکلیف دیکھی تو ان کی محبت اور میلان اس طرف ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ تم اس ذلت و خواری میں کب سے مبتلا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے سے اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نظر مانو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات دے تو تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو گے اور اس کی عبادت میں رہو گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوئے اور کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی ایک قبطی سے لڑ رہا ہے۔ وہ پاس چلے گئے اور اس قبطی کو کہا کہ اس کو کیوں مارتے ہو؟ وہ باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک پنچ مارا اور وہ وہیں پر مر گیا۔